الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد عزیزان گرامی، سورہ انبیاء کی 73 نمبر کی آیت آپ مسلسل سماعت کرتے آ رہے ہیں، اور ہمارا جو یہ موضوع تھا کہ ہم اپنے اماموں کو پہچانیں۔ اللہ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انہیں امام بنایا اور ہم نے ہی انہیں اپنے حکم سے ہدایت کرنے کی وحی کی، اور ہم نے ہی انہیں فعل خیرات، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ عزیزان گرامی، ہماری اس گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ جب کسی کو امام بناتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے امام بنایا، یعنی اس کو کائنات کے آگے رکھا۔ اب کائنات اس کے پیچھے چلے گی، یہ نہیں ہوگا کہ کائنات کی کوئی فرد اس کے آگے چلے۔ کبھی آپ سوچئے اس مسئلے پہ، یہ جو مسئلہ خداوند عالم نے اماموں کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اس کی حکمت کیا تھی؟ میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کل اشارے کی تھی۔ آج آپ کو پہلے ایک دلیل سناتا ہوں اور پھر میں اس بات کو اپنی تھوڑا اور آپ کے سامنے آج، اور اب یہ 2-3 دن اسی معرفت کے بارے میں ہی ہماری اس عشرے کا اختتام اسی معرفت پر ہو جائے گا، اور کبھی زندگی رہی تو 4 صفات اور ہے، اور انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جس کو امام بناتے ہیں اس کو کائنات کے آگے رکھتے ہیں، اور دنیا میں اب کسی کو نجات چاہیے تو اس کا تنہا ذریعہ اہل بیت، تنہا ذریعہ امام ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی نجات چاہتا ہو اور ان سے قطع نظر راستے پہ چل کے نجات پا سکے، یہ نہیں ہو سکے۔ اب ایک دلیل سن لیجئے اور پھر میں اپنی اس بات کو آپ کے سامنے بقیہ بات کو عرض کرتا ہوں۔ قرآن میں کیا کوئی، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَاطِلًا، میں نے زمین اور آسمان کی کوئی چیز، بعض جگہ عبث بھی آیا، میں نے زمین کا ایک ذرہ یا آسمان سے چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز عبث پیدا نہیں کی، باطل پیدا نہیں کی، لغو پیدا نہیں کی، بیکار پیدا نہیں کی۔ کوئی چیز میری اس کائنات کا جو میں نے خلق کیا ہے، کوئی چیز اس میں ایک تنکے سے لے کر سورج تک باطل پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے، آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بارش جھم جھم ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، یہ ایک اللہ کی حکمت ہے۔ کوئی چیز یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے نعمت ہو اور کسی کے لیے زحمت ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ نے جو بارش برسائی کہ وہ، آپ کو کیا پتا اس کے پیچھے اللہ کی کتنی مصلحتیں ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، کوئی اس کو بھی نہیں جان سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کائنات کا ذرہ سے لے کے آفتاب تک کوئی بیکار پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا، اس کے پیچھے یہ حکمت ہے، چاہے ہم اس حکمت کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔
آج ہم بہت ساری چیزوں کی حکمت کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ نے پیدا کیا ہے تو حکیم پروردگار نے پیدا کیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بغیر مقصد کے پیدا کرے ہو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عبث نہیں بنایا، باطل پیدا نہیں کیا۔ دوسری آیت پڑھ لیجئے، اللہ کہتا ہے ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا بالحق۔ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ناحق نہیں پیدا کی۔ اب آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ ایک سرچ مار لیے، حق خالی ڈال دیجئے قرآن میں اور کہیے کہ حق کہاں ہے، آپ کو ابھی فوراً آیت مل جائے گی جس میں اللہ کہتا ہے میں نے زمین و آسمان کے درمیان کوئی چیز ناحق نہیں پیدا کی، ہر چیز کو حق بنایا۔ اچھا اب آپ دیکھیے ایک طرف یہ دونوں آیتیں، دونوں کو ملا لیجئے، اور پھر دونوں کو ملانے کے بعد رسول اللہ کی ایک حدیث دو طرح سے وارد ہوئی ہے، خبر کے عنوان سے بھی وارد ہوئی ہے اور دعائیہ کلمات میں بھی وارد ہوئی۔ تو خدا کی کوئی چیز عبث نہیں، اور دوسری بات زمین اور آسمان میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے برحق بنایا، حق پر پیدا کیا۔ اب رسول اللہ کی ایک حدیث سن لیجئے، میں نے کہا حدیث بہت واضح ہے، اے علی انت الحق، تم ہی حق ہو۔ اور اس کے بعد میں نے کہا یہ دو طرح سے حدیث واری، اللہم ادر الحق حیثما دار، اے اللہ حق کو ادھر ہی لے جا جدھر علی جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کائنات پوری حق پر ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ نتیجہ بڑی آسانی سے آپ لے سکتے ہیں۔ اب کسی کو حق چاہیے تو علی کو چھوڑ کر حق نہیں مل سکتا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، آپ کو حق چاہیے، مجبوری آپ کی کیا ہے؟ مجبوری آپ کی ہے اور میری ہے کہ اب ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ علی کا دامن پکڑ لیجیے۔ خوب اب یہ ایک سوال لانا چاہتا ہوں، پھر ہم اپنی بات کو آپ کی نگاہوں میں، اور سوال تھوڑا سوچنے والا ہے اور جواب بھی آپ ہی سے چاہتا ہوں، آپ کو کی نگاہوں میں عبادت کی بہت اہمیت ہے کہ یا بلا کی؟ ذرا سوچ لیجئے کہ بھائی عبادت کی آپ کی نگاہوں میں بہت اہمیت ہے یا بلا کی؟ دیکھیے آج اگر مثلا آپ کہہ دیں کہ بلا کی، تو میں ایک بات آپ کو کہہ دوں گا کہ آپ دعا کریں اللہ آپ کو بلا میں رکھیں، کریں گے؟ نہیں نا؟ تو آپ کی نگاہوں میں کیا ہے؟ اور ہر آدمی کی، آپ اور میں نہیں، آج جنرل جو ہے 99% لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اس کی حکمت سے غافل ہے۔ وہ تسبیح پڑھ کے سوچتے ہیں ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، نماز پڑھ کے سوچتے ہیں ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، ہے نا؟ اور اسی طرح مثلا زکوٰۃ دے کے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب، نو ڈاؤٹ ان چیزوں سے قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن قرب کا یہی ذریعہ نہیں ہے، یاد رکھیں، قرب کا یہی ذریعہ نہیں ہے۔ قرب کا اور ذریعہ ہے۔ اب میں نے کہا ایک مثال یہی ہے کہ میں، یہ حدیث کا جملہ ہے، ان البلا للولا، اللہ کیا کہتا ہے؟ ان البلا للولا، مجھے جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بلا دیتا ہوں، اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کو تو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے نام کو بھی یاد کرے۔ وہ میں نہیں چاہتا وہ اس آدمی میں مجھے یاد کرے، ٹھیک ہے، اس کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا۔ اور قرآن ایک عجب فارمولہ ہے اور فلسفہ اور آیت آپ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر مجھے، اللہ کہتا ہے مجھے اگر ڈر نہ ہوتا کہ مومنین کا ایمان سست ہو جائے گا تو ان کافروں کو اتنی نعمت دیتا کہ انہیں موقع نہ ملتا اللہ کا نام یاد لینے کا، ان کو یعنی اتنا بھی ان کی زندگی میں ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک بار یا اللہ کہہ دیں، اتنا بھی ان کو موقع نہیں دیتا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ان کا۔
لیکن جس کے منہ سے اچھا لگتا ہے ان کو ان البلا للولا. اب آپ کبھی سوچئے عبادت اچھی یا بلا. دیکھیے کربلا جو ہے نا اسی فلسفے کا نام ہے. آپ اس بات کو جانیے کربلا جو ہے نا اسی فلسفے کا نام ہے. اب میں آ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بہت اس میں نہ الجھا دوں اور آپ کا ذہن بہت اس میں غور نہ کرنے لگے. غور کرنا اچھی بات ہے جبکہ، لیکن پھر بھی آپ ٹینشن میں نہ آئے. اس لیے یہ بات یقین جانیے ہر وہ چیز جو آپ کو اب آپ کی ابدیت میں اضافہ کر دے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا عبادت جب آپ کرتے ہیں نا تو ایک غرور آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی کے اندر. آج آپ دیکھیے کسی سے پوچھئے، اسی ڈوگری کا واقعہ ہے، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ فٹ پاتھ کے اس طرف میں جا رہا ہوں، دوسری طرف ایک مومن جا رہا ہوں. اس مومن نے روڈ کراس کر کے میری طرف آیا. یہ میں سوچتا پازیٹیو چیز ہے. کیوں؟ کہ اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں. آج بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں. لیکن جب اس نے کہا تو میں نے کہا اے کاش یہ کار نہ کیا ہوتا اس طرح. جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مول صاحب 30 سال سے میری نماز شب قضا نہیں ہوئی. ہاں جانتے میں ہائے کر گیا. یعنی واقع مجھے دل سے جو غم ہوا وہ یہی ہوا کہ اے اللہ تو نے اس کے منہ سے یہ نہ کہلوایا ہوتا. اس لیے کہ اللہ کو ایسی کوئی عبادت چاہیے ہی نہیں جو صرف خدا کے لیے نہ ہو. اب اس میں کیا ہے؟ وہ بتا رہا ہے میں 30 سال نماز شب پڑھ چکا. میں نے اللہ تمہاری عبادت قبول کر. لیکن اگر آپ میں واقعی نہیں صرف تو عبادت انسان کے اندر غرور لاتی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ کیا، میں نے اتنی نماز پڑھی، میں نے اتنا صدقہ دیا، میں نے اتنا خیرات کیا، میں نے یہ مدرسہ بنوایا، میں نے اتنی بار قرآن پڑھا، میں عبادت کر کے انسان میں کرتا ہے اور بلا میں کیا کرتا ہے؟ اللہ 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 اللہ. آپ دیکھ لو کسی بھی انسان کو جب بلا آتی ہے نا تو اللہ اللہ کرتا ہے، مولا مولا کرتا ہے. آج امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینا جب آپ عبادت کر رہے ہو نا تو شاید آپ اللہ کریں، لیکن بلا آ جائے ہاتھ اٹھا کہیں گے مولا مولا مدد کرو. نہیں. اسی لیے آپ سمجھیے اس بات کو کہ ان البلا للولا، کہ بلا جو ہے اللہ کہتا ہے میرے جو محبوب بندے ان کے لیے میں رکھتا ہوں. کیوں؟ تاکہ وہ غفلت سے باہر آ کر اپنے ولی کے دامن سے وابستہ ہو جائے. ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور جتنی شدید بلا ہوگی، جس میں اتنی شدت ہو، اب البتہ یہ کہا گیا کہ بھئی آپ دعا کیجئے اتنی شدت نہ ہو کہ میرا پیر ہی اکھڑ جائے، میری طاقت ہی جواب دے جائے. تو میں نے اسی مجالس میں ایک دن کہا تھا کہ آپ مولا کہتے تھے کہ دعا کرو اللہ تمہیں بلاؤں میں رکھے، لیکن یہ بھی ساتھ میں دعا رکھو ایسی بلا نہ ڈال دے جو آپ کے برداشت جواب دینے لگے. اب ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. ائمہ کی سیرت میں ہمارے بارہا یہ چیز پائی جاتی تھی. ایک بندہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں، وہ بہت اللہ کے رسول کو کہتا تھا میرے وہاں دعوت میں آئی. اللہ کے رسول آپ کی دعوت ہے، میرے دعوت میں آ جائیے. رسول اللہ کہتے تھے کہ ہاں موقع ملے گا تو میں آؤں گا. اللہ کے رسول کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا تھا کسی. تو ایک دن، 2 دن، 4 دن، ایک دن اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول اس ہفتے اگر آپ کے پاس وقت. رسول نے ہاں ٹھیک، میں شنبے کو تمہارے پاس، لیکن میں اکیلا نہیں آؤں گا، صحابہ میں سے کچھ ساتھ میں ہوں. مجھے اللہ کے رسول کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آ جائیے. ٹھیک ہے. اب جب یہ کہا تو ٹھیک ہے.
خوش بھی ہو گیا کہ بھئی اتنے دن سے کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی دعوت اب اللہ کے رسول نے ایکسیپٹ کر لیا، تو اب بہت خوش تھا. رسول وقت آ گیا، شمع آ گیا اور دعوت میں پہنچے. اب جب دعوت میں پہنچے اور بیٹھے دسترخوان پہ کہ ایک منظر جو ہے، ایک چیز وجود میں آئی. وہ کیا؟ اس کے پاس ایک مرغی تھی، اس دیوار میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے انڈا دیا اور وہ انڈا نیچے گرا اور زمین میں نہیں آیا، بیچ میں اٹک گیا، ایک دیوار کے دراڑ میں اٹک گیا. اللہ کے رسول نے یہ دیکھا، بہت تعجب ہوا. تو جب تعجب ہوا تو اس گھر کا مالک جو تھا جس نے دعوت دی تھی وہ آیا کہ اللہ کے رسول میں ایسا ہی آدمی ہوں، مجھے ذرہ برابر کبھی نقصان نہیں ہوتا. جیسے آپ نے دیکھا یہ انڈا اوپر سے گرا ہو، یہاں بیچ میں پھنس گیا اور ٹوٹا نہیں، میرا نقصان نہیں ہو. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اٹھو یہاں سے، چلو باہر چلو، اب اس آدمی کی دعوت کے دسترخوان میں ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو اس سے گھبرا کہ اللہ کے رسول اتنی دن سے دعوت کے آپ کو بلایا اور آج کہہ رہے کہ نہیں. فرمایا دیکھو مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ سے، اللہ تم سے کوئی دوست نہیں رکھتا، اس لیے اب میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارا عذاب ہم پر نہ نازل ہو، ہم تمہارے دسترخوان میں بنے. ایسا کوئی بندہ نہیں چاہیے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے بلا نازل نہ ہو. اب میں آ گیا ہوں اس بات پہ طرف، بات میں نے مکمل کر، آپ بلا کو دوست رکھتے یا نہیں؟ دیکھیے اصل میں کیا ہے جو آج ہمیں اور آپ کو یہ امام حسین کے اس فرش ادا سے جو سیکھنے کی ضرورت ہے نا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ سیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں ایک پلاننگ کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا. میں نے کہا نا، اسی لیے میں نے آیت تو پڑھی کہ قرآن کہتا ہے میں نے کوئی چیز ابس نہیں پیدا کی، بیکار نہیں پیدا کی، ہر ایک کو ایک رول دے کر بھیجا ہے. یہ رول میں فٹ کیسے ہوں گے ہم؟ ہمارا ایک رول ہے. آیا رول ہمارا کتنا چاہتے ہیں ہم اس دنیا میں؟ اپنا رول کتنا چاہتے ہیں؟ بس خالی اتنا چاہتے ہیں کہ کہے مولا تمہارے چاہنے والے ہیں، باقی کوئی رول نہیں میرا، اتنا چاہتے ہیں؟ یا ہم یہ بھی چاہتے ہیں جب کہتے ہیں اجل علی ظہورک تو ہم امام کے ناصر بھی بننا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ دو ہی صورت ہوگی، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. اب اگر چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز کیا ہے جانتے ہیں آپ پہلا کام تو یہی کرنا ہوگا، آپ کو تیار ہونا ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. تیار رہنا ہوگا. امام صادق علیہ السلام سے ایک جو ہے شخص نے جا کر کہا مولا اب موقع آ گیا ہے اپنی حکومت بنانے کا، بہت سارے آپ کے چاہنے والے تیار ہیں سپورٹ کرنے کے لیے، اور ایک حکومت ایسی بنائی جائے جو ائمہ کی حکومت ہے. آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں حکومت چلانے کے، حکومت بنانے کے. تو امام نے فرمایا میرے چاہنے والے کہاں ہیں کہ میں حکومت بناؤں؟ نہیں مولا ہیں. ہم نے کیا کہہ رہے ہو امام؟ میرے نہیں ہے. کہا مولا آپ کہیے تو مدینہ بھر دوں ایسے چاہنے والوں سے. اچھا امام تو ہدایت کرنے آیا ہے نا، ہدایت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، تو اس سے یہ میرے چاہنے والوں کو ہدایت اب مل جانا چاہیے. اس کے ذہن سے یہ خناس جو ہے یہ اعتراض نکال دینا چاہیے کہ مولا کی ذمہ داری ہے اور مولا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. مولا کی ذمہ داری ہے، مولا گھر میں بیٹھے ہوئے. کہ اتنے سارے لوگ ہیں، مولا کہیے تو پورا مدینہ بھر دوں آپ کے جانشینوں سے، فوجیوں سے، اٹھیے اور قیام کی حکومت بنا لیجیے، حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے. امام نے کہا نہیں ہے ایسا. کہا ہے. اب جب کہہ رہا ہے تو امام نے اپنی کنیز سے کہا کہ تندور روشن کرو، تندور چلاؤ، تندور چلاؤ. تندور جل گیا. اب تندور جب جل گیا شعلے بھڑکنے لگے. امام ایک ایک کو پوچھ رہے ہیں فلاں کیسا تھا، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. اور چلتے چلتے تندور کے پاس آ گئے. فرمایا تم کہہ رہے تھے نا کہ میرے بہت چاہنے والے ہیں، مجھے کھڑا ہو جانا چاہیے حکومت کے لیے، انقلاب برپا کر دینا چاہیے، حکومت کا تختہ پلٹ دینا چاہیے، ہے نا؟ اس نے ہاں مولا.
اچھا میں دوسرا بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچا ہوگا کہ میرا پلان کامیاب ہو گیا، مولانا نے کہا، میں نے کہا تھا، مولانا نے ایکسیپٹ کر لیا، اب تو بس خالی مٹھائی کھانے کا وقت آ گیا ہے نا. میں نے کہا اس سے تندور میں چلے جاؤ. جیسے ہی کہا کہ تندور میں چلے جاؤ، جاؤ تندور میں کودو. پہلے اس نے 2-3 بار امام کو دیکھا، مولا مذاق کر رہے ہو. کہا نہیں مذاق نہیں، جاؤ. اس میں مذاق نہیں ہے، جاؤ تم. جب امام کو دیکھا اس سے سیریس ہے امام، تو اس نے مولا شاید میں نے کوئی غلطی کر دی. فرمایا ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اس تندور میں جاؤ، اور امام کی اطاعت واجب بھی ہے تمہارے اوپر. اب تم کہہ رہے ہو مولا مذاق کرے، ہم کہہ رہے ہیں مذاق نہیں ہے، تم چلے جاؤ، ہے نا، چلے جاؤ. اب کہہ رہے مولا آپ مجھے جلا دو گے، میرے آقا مجھے جلا دو گے. امام نے اتنے میں ہارون مکی ہے، میں خالی پیغام دے کے آنا چاہتا ہوں ہدایت امام کی طرف. جیسے ہی ہارون مکی آئے، لکڑی لیے ہوئے تھے، ہارون کو دیکھ کے نے سلام کیا، السلام علیکم. امام نے جواب دیا کہ ہارون لکڑی رکھ کے تندور میں جاؤ. اب آج تاریخ کہتی ہے ہارون نے مصافحہ بھی نہیں کیا اور سیدھے تندور میں جا کے چلے گئے. ہم ہوتے ہو ہم نے کہا مصافحہ تو کر لیں امام سے، ایک دعا تو کروا لے. یہ کہتے مولا میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، ہے نا. یہ دیکھیے انسانی دماغ جو ہے نا کہیں مولا میرے بچوں کا، میرے گھر کا، میرا یہ، اب میں چل کے مر جاؤں گا تو اے میرے آقا، یا تھوڑی دیر میں مصافحہ ہی کر لوں، مولا کو گلے ہی مل لوں، آخری رخصتی کر لوں. لیکن ہارون جانتے تھے کہ یہ سب جو ہے جتنا وقت صرف کروں گا اتنا امام کے حکم کے تاخیر ہوگی. ٹھیک ہے، اور جا کر بیٹھ گئے. عجب ہے روایت کے امام نے کہا نہیں سے کہا وہ ڈھکن بھی بند کر دو، تندور کا ڈھکن بند کر دو. اب وہ کیا سوچ رہا ہے بندہ، کبھی جلیں گے، بو آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، چلائیں گے. اور خود کہتا ہے امام اتنے اطمینان سے، پھر ایک ایک کا نام لے کے جس گاؤں کا تھا پوچھتے تھے وہ کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، وہ مر گیا تو اللہ اس پہ رحمت نازل کرے، ہم پریشان تھے، اس کے بچے. کہتے میں دل لرز رہا ہے اور امام سکون سے بات کر رہے ہیں. خوب. اب پھر چلتے چلتے ٹہلتے ٹہلتے آئے تو امام نے کہا وہ تندور کا ڈھکن ہٹا دو، تندور کا ڈھکن ہٹا دو. ہٹا دی. دیکھا ہارون بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں. ایک جملہ فرمایا تمہارے شہر میں ایسے آدمی کتنے ہیں. آج آپ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں دنیا میں کروڑوں شیعہ ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن سچائی بتائیے کہ آج ایسا نہیں کہنا چاہتا نہیں ہے، نہیں ہمیشہ سے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ مولا ہمارے کہہ دے تو گلا کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کتنے ہیں، ہے نا. اب آپ نہ کہیے گا اجل ظہور ہے، جب تک یہ طاقت نہ ہو کہ بغیر سوال کے امام کے حکم کی اطاعت کروں گا، اس وقت تک یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا. لیکن اب یہ کہنا ہے یا نہیں کہنا، امام کے لیے دعا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دعا تو کرنا ہے، دعا اللہ کا حکم ہے. ایمن ہمارے کہا ہے کہ تم دعا کرو. اور یہ جب مثالیں آتی ہیں تو یہ مثالیں کس بات کی دلیل ہے؟ مثالیں دلیل یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اپنے آپ کو وہاں پہنچا دو. اچھا یہ پہنچے گا کیسے اس منزل تک؟ امام کہتے ایک ہی راستہ ہے، جتنی مصیبتیں اٹھائے گا اتنا اس کے اندر ایمان طاقتور ہوگا، اور یہ ایمان طاقتور ہوگا. ایک وقت آئے گا جب وہ امام کی نصرت کے لیے بھی تیار ہوگا، آمادہ ہوگا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بے شک امام کی نصرت کے لیے بلاؤں سے گزر کر انسان یقینی طور پر اس منزل کو پہنچاتا ہے. نو ڈاؤٹ وہاں
پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہ مرتبہ بھی مل جاتا ہے جو ہدایت کا پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں جو ہماری موضوع تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں صبح عاشور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، صبح عاشور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اصحاب کا مجمع ہے، اس اصحاب کے مجمع میں فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے سب کو پیدا کیا ہے لیعرفوہ، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ جتنی مخلوق ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں؟ مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب معرفت ہوگی تو کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ اور اس کے بعد والا جملہ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا عَنْ عِبَادَتِهِ مَا سِوَاهُ، تو اللہ کی عبادت کر کے وہ پاور ان کو حاصل ہو جائے گا کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز، دنیا میں ان کا اٹریکشن ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے جن کے پاس جتنی طاقت تھی وہ اتنا ہی دنیا سے بے نیاز تھے۔ آپ کبھی سوچئے کہ جناب سلمان کے پاس پوری گورنر تھے، ایک چٹائی اور ایک لوٹا تھا، خود کا گھر بھی نہیں تھا۔ کسی نے کہا گورنر ہاؤس میں آپ رہتے ہو، آپ کرائے، وہ بھی مسافر خانے میں رہتے ہو، گورنر ہی پوری ہاؤس سے یہاں کرائے کے گھر سے چلا رہے، ایک محل بنوا دیتا ہوں تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا میں کہیں اور اپنا محل بنا رہا ہوں، اور مجھے اچھا ابھی کسی نے مجھ سے دبئی میں بندہ ہے، ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد پہ، شارجہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، شارجہ کے بارے میں، تو کہا کہ بھائی صاحب شارجہ کے حالات اچھے نہیں، آپ دعا کیجیے۔ تو یہ کیا ہے؟ بولے آپ کو کبھی بھی ایک فون آ سکتا ہے کہ کل جانا ہے آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو محرم ہوتا ہے وہ اگر آپ مجلس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی آئی ڈی اسکین کروائیے پھر جائیے مجلس میں۔ تو کتنے لوگ ہیں مجلس میں ہی نہیں جاتے ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں یہ اسکین کر کے ڈیٹا جمع کریں گے اور ایک فون آ جائے گا۔ مجھ سے خود سامنے سے کہا، میں نے کہا میں ابھی کربلا میں مجھ سے کہا یہ بات، تو میں نے ان سے کہا لیکن بھائی صاحب مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بہت ڈر ہے اور تم کہہ رہے ہو مجھے خوف نہیں۔ کہا بھائی صاحب ڈرتا وہ ہے جو شارجہ میں بڑی بڑی بلڈنگ بنائے ہو، میں نے تو شارجہ میں ایک جوڑا کپڑا رکھا ہے، جب فون آئے گا پہنوں گا اور باہر، میں نے بنایا کہیں یار۔ تو بھائی صاحب مجھے تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اب سوال ایک دوسری طرف کیا ہے؟ میں نے کہا دوسری طرف مسجد میں جانے سے کترا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں جاؤں گا، میں دوسری جگہ چلے جاؤں گا لیکن یہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ اسکین کرتے ہیں۔ میں نے تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہ مول صاحب اتنا پیسہ یہ بلڈنگوں میں لگایا ہے، اگر ڈر کے مارے حالت خراب رہتی کہ اللہ نہ کرے اگر فون آ گیا تو کیا ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے آج اللہ کے بندوں میں، دنیا کے بندوں میں۔ جو اللہ کے لیے وہاں بھیج دیتا ہے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے موت کے لیے، اس کو کیا ڈر ہے؟ بھائی میں نے تو شہر آباد کیا ہے نا ادھر۔ آج چاہتے کربلا میں امام حسین کو ڈرانے کے لیے، مکے میں ڈرانے کے لیے، ارے آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، کتنے لوگوں نے کہا، حتیٰ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے لوگ، ابن زبیر فلاں، حتیٰ عبداللہ ابن جعفر بولے میں امان نامہ لے کے آتا ہوں، آپ کو آنا چاہیے ورنہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ امام نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ اور کربلا سے مکے سے باہر نکلے، خطبہ ایک دیا، اس میں ایک جملہ کہا، من کوئی آدمی بھی، تم میں سے کوئی ایک بھی
اگر آمادہ ہے خون دینے کے لیے فَلْيَرْتَحِلْ مَعَنَا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کربلا آ جاؤ. لیکن جس کو خون نہیں دینا ہے، بسم اللہ. تو اب آپ دیکھیے یہ ساری پلاننگ اللہ جو ہے شروع سے کر رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ جناب آدم سے لے کر آج تک یہ پلاننگ ہو رہی کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے. سسٹم بھی اللہ نے بنایا ہے، اور ولی خدا کو بھی آپ کے لیے مجھے حوالے کر دیا گیا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. یہ ساری چیز تیار، سارا میں نے کہا یہ تیار ہے پورا. پریشانی کیا ہے؟ انسان، میں اور آپ پریشانی. کیا مطلب ہم اور آپ پریشانی؟ ہم اور پریشانی یہ ہے کہ ہمارے اندر آمادگی پیدا نہیں ہوئی. اب آتا ہوں دیکھیے کہ یہ جو بات میں نے کہی تھی کہ آپ دیکھیے دنیا میں امام سے آپ کتنا اور میں کتنا غافل ہے. چلیے ایک مثال لیتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام. ایک سلوات پڑھیے محمد وعلى سید عبد الکریم ایک شخص تھے جس سے امام زمانہ خود ہفتے میں ایک بار ملنے آتے تھے. ٹھیک ہے، خود امام ہفتے میں ایک بار ان کے گھر پہ آئے. تاریخ میں خود اس ملاقات میں ایک سلوات پڑھی ہے محمد وعلى. امام نے ایک دن سید عبد الکریم سے کہا اگر میں ایک ہفتے ملاقات کے لیے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ ہم کیا کہیں گے؟ مولا تو آپ کے لیے دنیا بھر کا کام ہے، ایک ہفتے میں نہیں آئے تو کیا ہو، آپ کی مرضی ہے. اس آدمی نے کہا مولا میں اسی ہفتے مر جاؤں گا. آپ اے میرے آقا، میں آپ تو یہ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ آپ آئیے، لیکن اگر ایک ہفتے آپ نے دیدار نہیں کرایا تو میں موت کے منہ میں چلا جاؤں گا، میری طاقت جواب دے جائے گی. آپ کبھی سوچا، میں نے ابھی اسی اشرے میں ایک جملہ کہا ہے، کربلا میں سعید ابن عبداللہ ایک نہیں تھے جنہوں نے نماز پڑھانے کے لیے امام کو جتنا تیر آیا سب دوڑ کے اپنے سینے پہ لے لی. ایک ہی نہیں ہے، میں نے ایسے بھی صحابی تاریخ میں پڑھے ہیں جو کہتے تھے کہ سینہ تو بہت چوڑا ہے، میں اپنی گردن پہ لے لوں گا، میں اپنے چہرے پہ وہ تیر لے لوں گا. کبھی آپ سوچتے ہیں اس آدمی کو کتنی محبت رہی ہوگی امام سے؟ ہے نا ایک سوال. اب آنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ یہ بات ہماری جو ہے کہ معرفت جب ہوگی انسان کو تو کیا ہوگا، ہے نا. اور شروع میں پہلے اسی آج کی مجلس میں شروع میں کہا کسی انسان کو نجات چاہیے تو اس کا تنہا ذریعہ امام ہے. صرف کوئی دوسرا ممکن ہی نہیں ہے آپ کو ہدایت یا نجات دلوا سکے. ایک ہی آدمی ہے جو آپ کو نجات نہیں دلا سکتا. صرف اگر دلا سکتا ہے کوئی تو ایک ہی ہے شخصیت، وہ کیا ہے؟ اہل بیت. دوسرا کوئی راستہ ہی اللہ نے نہیں رکھا کہ ایک چینل اور کھول دے ادھر اور ایک چینل ادھر ہے، آپ اس چینل سے چلے جائیں، یہ نہیں پسند آئے تو وہ. ایک سسٹم ہی نہیں رکھا. سسٹم رکھا کیا؟ صرف ایک ذریعہ ہے نجات پانے کا، وہ اہل بیت. ٹھیک ہے، یہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا میرے اہل بیت کشتی نجات ہے. یہ اب دیکھیے جب یہ حدیث کا جو جملہ میں نے پڑھا تھا، دور نہ چلا جاؤں، کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں پہلا خطبہ صبح عاشورہ جو دیا ہے وہ کہا ان اللہ خلق الخلق لیعرفوہ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ سِوَاهُ. ہو اتنا تو مسئلہ ہوتا تو شاید ہم کہتے تھے کہ ہمارا بھی کلیان ہونے والا ہے، لیکن اس کے بعد والا مسئلہ
ایک صحابی کھڑا ہو، حسین کا صحابی، وہ بھی کربلا میں. اس نے کہا مولا پھر اللہ کی معرفت ہے کیا؟ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ مجھے اللہ کی معرفت چاہیے تو کیا؟ جواب یہ ہے، امام نے فرمایا معرفت اللہ کیا ہے؟ معرفت اہل کل زمان امامہم. فرمایا اللہ کی معرفت ہر زمانے کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے امام کو پہچانے. اس کے بعد والا جملہ سنیے، فرمایا لیکن وہ امام الذی یجب طاعتہ، یجب علیہم طاعتہ، یہ امام وہ ہے جس کی معرفت اللہ کی معرفت ہے، جس کی اطاعت ان سب کی گردن پہ واجب ہے، سب کی گردن. اب کیا ہے، اب میں آپ کو ایک طرف لے آتا ہوں. ہم اور آپ اللہ کی معرفت چاہتے ہیں؟ کون ہے کہے گا نہیں چاہتے؟ ہم کہیں اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اللہ ایک ہے یا اللہ کی معرفت ہے؟ یا امام کی معرفت کیا ہے کہ 12ویں امام کا نام مہدی ہادی الامم ہے نا، یہ کہنے مہدی، یہی ہے معرفت. اب ایک دوسری حدیث سے سناتا ہوں. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ہم دھیرے دھیرے، میں کہیں کہا تھا، آج آپ کے سامنے کہتا ہوں، خدا کی قسم کہیں دیر نہ ہو جائے. اب ایسے حالات بہت، اگر آپ روایتیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ جان لیجئے بہت جلد کعبے سے آواز آئے گی، آؤ کون ہے ہماری نصرت کرنے والا. ایسے حالات بن گئے. اور ایسے حالات میں اگر آپ نے تیاری پہلے سے نہیں کی، آپ پیچھے رہ جائیں گے. یہ جو موضوع میں نے لیا تھا نا، اس کے پیچھے اب حدیث سناتا ہوں. خوب اتنی بات یاد رکھیے گا تاکہ یہ بات جو آگے کہہ رہا ہوں آپ کی اذہان عالی تک پہنچ سکے. اگر اللہ کی معرفت کا چاہتے ہیں آپ، تو اس کا تنہا ذریعہ کیا ہے؟ امام وقت کی معرفت. اللہ کی معرفت جتنی بڑی کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑی کرنے کی آپ کے پاس طاقت ہے. کیسے؟ امام کی معرفت. ٹھیک ہے، تو اللہ کی معرفت کو سمیٹ دیا اللہ نے کیا؟ امام کی معرفت میں. اسی لیے کتنی حدیثیں آپ کو سنو، پورے چیپٹر سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثیں آپ کو ابھی قرآن کے آیتیں لا کے سنا سکتا ہوں کہ جس میں قرآن نے کہا ہے. اب ایک مثال میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جب فرعونیوں پہ عذاب نازل ہوا تو اللہ کے لمن انتقمنا آسفونا، تو جب ہم نے ان سے فرعونیہ سے انتقام لیا تو وہ ہم پر افسوس کرتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ مجھ پر افسوس کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. امام سے پوچھا مولا کیا اللہ بھی افسوس کرتا ہے ہماری طرح؟ اگر افسوس کرے گا تو اس کا کیا مطلب؟ دل میں درد ہوگا، ہے نا. اگر دل ہے تو جسم آئے گا، اور اللہ تو جسم ہے ہی نہیں، تو افسوس کیسے کرے گا؟ ہے نا سمجھ. امام نے فرمایا کہ یہ اللہ نہیں افسوس کرے گا. اللہ نے ایک ایسے بندوں کو بنایا ہے جن کے افسوس کو اپنا افسوس کہتا ہے، جن کی رضا کو اپنی رضا کہتا ہے، جن کی معرفت کو اپنی معرفت کہتا ہے. میں نے کہا ایک تو نہیں، سینکڑوں حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر اللہ کی معرفت چاہیے تو اس کا تنہا ذریعہ کون ہے؟ امام وقت. ٹھیک ہے، اب حدیث سن لیجیے. فرمایا لا يقبل اللہ المعرفہ الا بعمل. چلے امام کی حدیث. اے انسانوں، کسی کی بھی معرفت قبول نہیں ہے زبانی جب تک عمل نہ کرو. آپ کہو مولا بہت چاہتا ہوں، ایکسپٹ نہیں ہے. اگر کرنا، آپ دیکھو کربلا میں دیکھنا چاہتے ہو، نام ہے حجاج، نام تھا حجاج ابن کچھ ابراہیم یا ایسا عبد الرحمن ابن حجاج. اس سے کہا مولا میں کربلا میں ہوں، تلوار دیتا ہوں، گھوڑا لے لیتا ہوں، آپ کے کام آئے گا. فرمایا جس کے لیے کائنات کھڑی ہو اس کو تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے؟
انسان ہے. مجھے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے تیری اس ضرورت. جاؤ. ایسے لوگ ہیں آج بھی. آج امام زمانہ سے آئیں گے نا کہ مولا میدان میں نہ بھیجیے, پیسہ دے دیتا ہوں, وہ کام چلا لیجیے. ٹھیک ہے. اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ لا يقبل اللہ المعرفہ الا بعمل. کسی کی معرفت قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس عمل نہ ہو, ہے نا. اب عمل جو ہے, جب آتی بات عمل کی میدان میں, تو قرآن اب پڑھیے پھر سے. قرآن کہتا ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو, تمہارے پاس ایمان ہے, تو کہتے لا یؤمنون, تو تم نے ایمان نہیں قبول کیا, جھوٹے ہو تم. حتی یحکموک, یہاں تک کہ تمہارے اندر طاقت پیدا ہو کہ اپنی سوچ چھوڑ دو, اپنے مولا کی سوچ اپنا لو. ہے نا ایک سوال؟ اپنی فکر کو خیر آباد کہو. آپ اسی خطبے میں نہیں, ایک دوسری جگہ دیکھو, میں نے پہلے ایک دن سنایا تھا, میں نے پھر سے اب چونکہ میرے موضوع پہ ہے اور دلیل کے طور پر سنانا چاہتا ہوں, آپ دیکھیے. کسی نے کہا مولا میں حسینی بننا چاہتا ہوں. فرمایا حسینی بننا چاہتے ہو تو یہ کام کرو. کیا کہا؟ 5 چیزیں تمہیں کرنا ہوگا. 5 چیزیں تمہیں. تو کیا بولا 5 چیزیں کیا ہے؟ کہا تم کربلا میں جاؤ اور مخاطب کرو امام حسین کو. اے اللہ, جب امام حسین نے نصرت کے لیے آواز بلند کی تو میرا بدن موجود نہیں تھا, میں نہیں تھا. صحیح بات. 61 ہجری میں تو ہم نہیں تھے, آپ نہیں تھے. لم نجب اغاثتک فی ذاک الوقت, اے میرے آقا میں نے آپ کے استغاثے پہ اس وقت نہیں لبیک کہا, اس لیے کہ تھا نہیں. اب لبیک کہہ رہا ہوں. لبیک کہہ رہا ہوں تو پھر بقلبی و بسمعی و ببصری و برائی و بہوائی. اب حسینی بننے کے لیے کیا ہے؟ یوں ہی نہیں کہا ہے. کربلا وہ میدان ہے جہاں سے امام حسین نے کہا یہاں سے میرے بیٹے کے لیے ناصر تیار ہوں گے. ہے نا؟ مقصد تو بتا دیا ہے, پلاننگ بھی بتا دیا ہے. اب ہم ہر سال محرم میں مجلسوں میں جاتے ہیں. اب جاتے تو ہیں, ہمیں اجر بھی ملتا ہے, نو ڈاؤٹ, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ کیا اس فرض شہزاد سے امام کی نصرت کے لیے ایک قدم بھی بڑھاتے ہیں؟ کتنے سال محرم ہم نے اور آپ نے پورا کر لیا؟ کتنی بار ہم نے یہ محرم کا چاند دیکھا ہے؟ کتنی بار ہم نے عزاداری کی ہے؟ نہیں. کیا اگر ہم ایک ایک اسٹیپ اٹھاتے تو آج یہ 5 مرحلے میں حسینی بن کے تیار نہیں ہوتے تھے؟ ہوتے تھے, 100% ہوتے تھے. لیکن پریشانی کیا ہے؟ ہم اصل چیز بھول کے ہم نے کیا کیا ہے, جو مغز ہے نا, مغز اخروٹ میں چھلکے اور مغز ہے, یا بادام میں کھول ہے اور اس کے اندر مغز ہے, ہم نے کیا کیا ہے, وہ چھلکے پہ اٹکے ہوئے اور اسی کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹوٹے تو اندر جائے نا. یہ بالکل اسی طرح ہے. عزیزان گرامی, یہ موقع میں سوچتا ہوں آج اپنے, میں نے ایک دن پہلے آپ کو یہ 2 دن پہلے حدیث سنائی کہ ایک دن آئے گا جب کربلا قبلہ ہوگا, اور جب قبلہ بن جائے, کربلا قبلہ بن جائے, تو یاد رکھنا فرزند زہرا کی آواز عنقریب آنے والی ہے. اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ تیار نہ ہو رہے ہو, ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں. آج میں سوچتا ہوں پاکستان میں یہ جو فاطمیون تھے نا, پٹھان, 25,000 ان کی فوج, 25,000 ایک زمانے میں اور تھے, اور اس وقت 25,000. گھر بار چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑ دیے, ماں باپ چھوڑ دیے,
کس لیے؟ کہتے اب زینب کو دوبارہ غربت جھیلنا نہیں پڑے، بیوی کو غربت جھیلنا نہیں پڑے۔ ہم جب تک ہیں ہمارے ایک خون کا قطرہ بھی کسی دشمن کو بیوی کے روضے سے قریب نہیں ہونے دے گا۔ تب کہ جانتے پاکستان میں کتنا ان کو سدائے جا رہے ہیں۔ میں نے شہنشاہ حسین سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے مسئلہ کیا ہے، جب قربانی کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ ایک زمانہ تھا پاکستانی فوج فوج فوج، اب ان کو پتا ہے کہ اگر یہ رہ گئے تو پاکستان شیعہ ملک بن جائے گا، اتنی طاقت ہے ان میں۔ اور ہے کہاں سے طاقت؟ یہ کہتے جس کے ساتھ خدا ہو اس کو دنیا کی کوئی چیز زیر نہیں کر سکتی۔ یہ چیز ہمارے اندر کیوں نہیں آئی ہے نا؟ سوال یہ نہیں کہنا چاہتا آپ کا اسلحہ اٹھا لیجیے، دیکھیے آپ غلط پیغام، ہمارے پاس اسلحہ اٹھانے سے پہلے آپ کو اپنے باطن کی اصلاح کرنا ہے، اس مرحلے پہ آنا ہے جہاں امام، میں نے کہا ایک مثال دی، سید عبد الکریم کے گھر خود آ رہے ہیں اور فارمولہ بھی بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا جب امام حسین کہتے تھے، امام صادق کہتے تھے اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو 5 چیز اپنا لو، حسینی بن جاؤ، کربلائی بن جاؤ گے۔ کربلائی بننے کے لیے ایک کام کیا ہے تمہیں؟ اپنی خواہش کو ختم، دم گھونٹ دو، اپنے مولا کی خواہش کو اپنا لو۔ آج ہمارا مولا چاہتا ہے ہم عزادار بنے، نو ڈاؤٹ کہ ہمارے آقا چاہتے ہیں کہ ہم عزادار بنے، لیکن عزادار بنے تو کس لیے؟ تاکہ حسینی مقصد کو پورا کرے۔ نہیں، ایک اس میں کیا ہے، ایک مقصد یہ تھا کہ خدمت خلق نہ بھولیں۔ امام کو سارا دکھ تھا نا کہ انسانیت جو ہے اللہ کے راستے کو چھوڑ کے جا رہی، کیا شیطان کے راستے، ان کو کیسے واپس لانا ہے۔ آج یہی چیز تو ہمارے درمیان بھی ہے نا، کتنے جوان بھٹک رہے ہیں، آپ کو اور مجھے کہہ رہے بھائی بھٹکنے ہم کو کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کہیں گے مجھے کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مشن امام زمانہ کو نہیں سمجھا ہے۔ امام کیسے چین مل سکتا ہے ایک، اسی لیے میں نے ابھی شروع میں کہا، اور ابھی تھوڑا وقت ہے تو میں بات کر سکتا ہوں، ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ بلا پسند ہے یا عبادت؟ شروع میں کہا تھا میں نے، بلا پسند ہے عبادت۔ آج آپ دیکھیں گے 99% کہیں گے ہمیں عبادت پسند ہے، بلا نہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ان البلا للولا۔ یہ کیوں؟ آج میں سوچتا ہوں خدا کی قسم دنیا میں یہ بلائیں ہی ہیں جو ہمیں جھٹکا دیتی رہتی ہیں اور ہم امام کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں۔ اگر یہ بلائیں نہ ہوتی نا، آج اگر میری زندگی میں سب ٹھیک ہوتا نا، آل از ویل، کہتے 3 چیزیں اگر ٹھیک ہو، حدیثوں میں آیا ہے، تو پھر وہ اللہ سے بے نیاز ہو جائے گا۔ پیسہ ہو، صحت ہو، اور گھرانہ ہو، فیملی ہو۔ اسی کو پلٹ کے بھی کہا امام نے، کہا پیسہ ہو اور موت آنے کا ڈر نہ ہو، اور فیملی ہو۔ ایسے آدمی کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود خدا کا انکار کرے گا۔ آج آپ دیکھ لو، کسی بھی آدمی کے پاس تینوں چیز اکٹھا ہو جائے نا، اور اس کو اطمینان ہو کہ مجھے موت نہیں آئے گی، اور میرا پیسہ بھی نہیں جائے گا، اور میری فیملی بھی ہے، پھر اس کو کہے کہ پرواہ ہے۔ میں نے کہا حدیث میں ایک ایسا آدمی اللہ سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی کے مقابل میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنے بندوں کو جن سے محبت کرتا ہوں ان کو اس دنیا کی محبت سے نکالنے کے لیے ایسے ایسے جھٹکے دیتا ہوں کہ وہ ہائے ہائے کرتا ہے، تڑپتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کوئی بات نہیں، تم تڑپو کیوں؟ اس لیے کہ تم پاکیزہ بن جاؤ اور اس معرفت کے دائرے میں آ جاؤ جو میں نے چاہا ہے۔ وہ معرفت کیا ہے؟ مولا کے قدموں میں پہنچ جاؤ۔ اور آج آپ دیکھو مولا کے قدموں میں پہنچنے والے کیسے پہنچتے ہیں؟ ایک جھٹکا ان کو پہنچا دیتا ہے۔ آج میں خود بھی، آپ خود بھی، مجھے واقعی نہیں یاد ہے کہ مثلا ایک مثال ہے کہ ایک بار ایک ایسی کنڈیشن میں آ گئے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر، نہ یہ نہ وہ،
نہ پیسہ، نہ جو ہے جو کہتے ہیں کمیونیکیشن، کوئی چیز سورس کام نہیں آ رہا ہے. میں ہوں اور اب میں اس سجدے میں جا رہا ہوں نا، تو اللہ کی قسم آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی آزما سکتے ہو، ایسا خدا یاد آ رہا ہے، ایسا مولا یاد آ رہے تھے کہ میں دنیا سے جیسے کٹ گیا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب میرا مولا چاہیے. میں نے سوچا اے اللہ، تو نے ایک جھٹکے میں کتنا مجھے میرے مولا کے دامن سے نزدیک کر دیا، ایک بلا سے. لیکن آج اگر مجھے مثلا 10 کروڑ روپے اکٹھا دے دے مولا، میں امام زمانہ کو یاد کروں، اگر کوئی کہے آ کے کہ بھائی دیکھو 10 کروڑ ملا ہے، اب یہاں لوگ ہیں ان کو ضرورت ہے، مولا کے چاہنے والے، لاؤ 2 کروڑ دے دو. کہ اچھا آپ کو ہم ہی دکھائی دیے تھے. یہ سچائی ہے، یہ فیکٹ ہے. اب ہمیں یہ جو دسترخوان بچھائے گا نا، اسی لیے بچھائے گا کہ تمہیں سیکریفائی کرنا ہوگا، حر کی طرح تمہیں کرسی چھوڑنا ہوگا، باطل کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا، بھوکے رہنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، پیاسے رہنے کے لیے تیار بنا، اس سے زیادہ اپنے اور اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے گا. عزیزان گرامی، آپ کبھی سوچئے آج کی تاریخ میں ہم بی بی زینب کے شہزادوں کا ماتم کرتے ہیں. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بی بی کو کتنی، کسی بھی انسان، ماں جو ہوتی ہے نا دنیا میں، ماں اللہ قرآن میں کہتا ہے، حدیثوں میں ہزاروں جگہ آپ کو یہ مائیں جو ہے نا، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کی محبت کی، ان کی وابستی اٹیچمنٹ کی. آج کسی کی بھی ماں زندہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم اس کی خدمت کر کے جنت پہنچ سکتے ہو، ہے نا. لیکن وہی ماں کس قدر امام سے جڑی ہے کہ رات کو ہی بچوں کے بال سنوار رہی ہے، کرے بیٹا کل کا دن جب ہوگا قربانی کا دن ہے، تم اے میرے لال تمہارا باپ نہیں ہے یہاں، اور تمہارے باپ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے، اے میرے لال یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے، تو میں تم سے کہہ رہی ہوں بیٹا تیار رہو، حسین کے بچوں سے پہلے تمہیں قربان ہونا پڑے گا. کوئی بچہ حسین کے آنچ نہ آئے اس سے پہلے تمہیں قربانی دینی ہوگی. اور میں اس کشمکش پر روتا ہوں. کبھی آپ واقعی سوچئے کہ وہ کشمکش کیسی تھی. یہ 13-14 سال کے بچے ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں جان مرنے کی اجازت دیجیے. وہاں سے امام گلے سے لگا لیتے ہیں، ان کو امام گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نور نظر، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں میں مرتے ہوئے دیکھوں؟ اور یہ میرے لال تم سے زیادہ مجھے اپنی بہن سے محبت ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو حسین نہیں دیکھ سکتا ہے. بیٹا تمہیں پتا ہے کہ میری بہن کا دل مصروع ہو جائے گا، داغدار ہو جائے گا. نہیں بیٹا تمہیں مرنے کی اجازت نہیں ملے گی. اچھا اب آپ دیکھیے بچوں کی کشمکش کیا تھی. باہر آتے ہیں ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دو، ماموں گلے سے لگا کر، روایتوں میں امام روتے ہیں، ان بچوں کو گلے سے لگاتے ہیں اور روتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ سوال نہ کرو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے اس سوال سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی. کہتے ماموں ہمیں آپ مرنے کی، کہ نہیں بیٹا. خیمے میں جاتے ہیں، ابھی تک تم نے ماموں سے اجازت نہیں لی، تم کیا چاہتے ہو حسین کے بچے قربان ہو جائے؟ وہ بچے تڑپ کے کہتے نہیں اماں ہم صبح سے بار بار اٹھائے جاتے، ماموں ہر بار ہمیں واپس کرتے. پھر ایک بار خیمے میں سر جھکا کر دونوں بچے پہنچے، اماں اب آپ اجازت دلوا دیجیے، ہم تو ماموں سے اجازت نہیں لے سکے ہیں، اماں اب ہمارے پاس ایک ہی سہارا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے. آپ اندازہ کیجئے اس ماں کا کلیجہ امامت کے لیے کتنا بڑا تھا. اپنی نسل قربان کرنے کے لیے بی بی دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر مولا کے خیمے میں آئی. بھیا ایک سوال لے کر زینب آئی ہے. بھائی میں نے آج تک آپ سے ایک سوال نہیں کیا اور میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. ہاں بہن پوچھو. بھیا کہا کبھی کوئی چیز میں نے مانگا اور آپ نے نہ دیا ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ کہا بہن ایسا تو مجھے نہیں یاد آتا کہ تم نے کوئی چیز مانگی اور میں نے نہ دی ہو. کہا بھیا آج مانگوں دو گے؟ کہا بہن یہ کیسا سوال ہے، تم مانگ کے تو دیکھو.
جو حسین سراپا تمہارے لیے کھڑا رہتا ہے، بہن تمہارے سر پہ دھوپ پڑتے ہوئے حسین نہیں دیکھ سکتا، تم حسین سے کوئی چیز مانگو گی اور تمہیں نہیں دے گا۔ جیسے ہی یہ کہا، بی بی نے کہا ہاں بھیا میں جانتی ہوں آپ ایسا کریں گے، اسی لیے تو امید لے کر آئی ہوں۔ کہا بہو کہو بہن کیا لاؤ؟ کہا بھیا ان بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ آپ اندازہ کریں جیسے ہی یہ سنا امام نے عجب جملہ فرمایا، کہا بہن مانگا تو کیا مانگا، آج تو قربانی کا دن ہے بہن، لیکن کس دن سے ان بچوں کو مرنے کی اجازت دوں جن کو آغوش میں پالا ہے، جن کو بڑا کیا ہے، ان کو اپنی نظروں کے سامنے تڑپتا ہوا دیکھو بہن، لیکن آج قربانی کا دن ہے، جاؤ بچوں تمہیں کو میں نے اجازت دی۔ لو ارباب اعضا اجازت ملی، بی بی شہزادوں کو خیمے میں لائی، اپنے ہاتھوں سے سجایا اور چند باتیں کی۔ میرے لال تم چھوٹے ہو، میرے لال ابھی تمہیں جنگ کا بہت تجربہ نہیں ہے، میرے لال ایک ساتھ حملہ کرنا، بیٹا بھائی سے الگ نہ ہونا، اور بیٹا ایک بات کا اور دھیان رکھو، تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو بیٹا، کہیں پیاس کے غلبے سے زخموں کی وجہ سے فرات کا رخ نہ کر لینا۔ ارے حسین کے بچے پیاسے، بیٹا غلامی کا طریقہ یہ ہے آقا کے بچوں سے پہلے پانی نہیں پیا جاتا۔ اور بعد ایسا بی بی سنبھال رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے، سمجھا دے رہی ہے، اور پھر خدا حافظ کہا۔ دونوں بچے خیمے سے باہر نکلے، ایک کو باب الحوائج نے سوار کیا، ایک کو آقا نے سوار کیا، جاؤ بچوں اللہ کو سدھارو۔ لو ارباب اعضا زینب کے 9 نہالوں کا ماتم کر لو۔ آپ جانتے ہو ان کی مظلومیت کیا ہے؟ ارے سارے شہیدوں کا ماتم کرنے والی ان کی مائیں تھی، لیکن ہائے زینب نے ان کے اوپر ماتم بھی نہ کیا۔ ارباب اعضا تاریخ کہتی ہے بچوں نے حملہ کیا، اور ایک نے داہنی طرف دوسرے نے بائیں طرف حملہ کیا۔ چھوٹا بھائی لڑتے لڑتے فرات کی طرف گیا تو بڑے بھائی نے آواز دیا، بھیا اماں کی بات یاد رکھنا، اپنے گھوڑے کو موڑ لو۔ اور تاریخ کہتی ہے بچوں نے گھوڑے کو موڑا، پھر سے حملہ کیا، فوج سمٹی، بہت سمٹی، اب حملے پہ حملے ہونے لگے۔ تاریخ کہتی ہے یہ بچے گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، آواز دیا مامو بابو ہماری فریاد کو آئیے۔ لو ارباب اعضا ایک طرف سے باب الحوائج، دوسری طرف سے امام آگے بڑھے اور اس وقت پہنچے جہاں بچے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ارباب اعضا یہ منظر اللہ کسی کو نہ دکھائے، بچوں کی لاش اٹھائی، خیمے میں لا کر رکھا، خیمے میں لا کے رکھا کہ جناب فضہ نے جا کر کہا جاؤ اور شہزادی سے کہہ دو ان کے بچے آئے ہیں۔ بی بی نے تڑپ کے کہا جا کر فضہ کہہ دو میں نے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ارے جیسے ہی فضہ نے سنا تڑپ کے ایک جملہ کہا، ارے جا کر کہہ دو تمہارے بچے شہید ہو کے آئے ہیں، پلسا لینے کے لیے آ جائیے۔ لو ارباب اعضا 2-3 جملے اور میں نے مجھے سمیٹ لی۔ بی بی اٹھی، دونوں بچوں کی لاش کے درمیان آئی، سجدے میں سر رکھا، اے اللہ تیرے لیے شکر گزار ہوں، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اور میں محمد سے مخاطب ہوئی، بیٹا تجھے پتا ہے نا میری آنکھوں میں بہرے ماموں آنسو نہیں دیکھ سکتے، بیٹا میں تیرا ماتم نہیں کروں گی، اس لیے کہ اگر میں تجھ پر رہوں گی تم دونوں پہ رہوں گی تو میرے حسین کو تکلیف ہوگی، میرے بھیا کو رنج ہوگا، میرے بھیا کو درد ہوگا، میں اپنے بھائی کو درد نہیں دے سکتی۔ لو ارباب اعضا کربلا میں حسین شہید ہو گئے۔ تاریخ کہتی زینب نے ماجائے کا ماتم کیا، کریل جوان کا پرسا لیا، لیکن انہوں نے محمد کا ماتم نہ کیا۔ یہ شہداء کے سر کربلا سے کوفہ گئے، ہر بی بی نے سر کو دیکھ کر ماتم کیا، لیکن زینب نے ماتم نہ کیا، اپنے بھائی کا ماتم کیا تو علی اکبر کا ماتم کیا۔ یہاں سے شام آئی، شام سے رہائی ملی، جب 2 ننھے سر ارے اس مجلس اعزا میں لائے گئے تو کسی شام کی بی بی نے کہا کوئی ان بچوں کے سر کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھی، ایک بار کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ تڑپ کے کسی نے کہا ایسا نہ کہو، ارے ان کی ماں زندہ ہے لیکن وہ اپنے بھیا کا
ماتم کرے گی، اپنے علی اکبر کا ماتم کرے گی۔ لو اور بات ایسا بی بی نے یہاں بھی ماتم نہ کیا، ماں باپ نانا کے روزے پہ آئی، سب کا پرسا دیا اور محمد کا ذکر نہ کیا۔ لیکن مقتل کا ایک عجب جملہ ہے، ایک دن سید سجاد کے پاس عبداللہ ہے، بیٹا کافی دن ہو گیا ہے مدینہ آئے ہوئے، بیٹا پھوپھی اماں سے درخواست کرو اگر وہ اپنے گھر آ جائے تو اگر ان کو مناسب لگتا ہے تو اپنے گھر آ جائے۔ امام سجاد نے پیغام دیا، پھوپھی اماں پھوپھا عبداللہ نے یہ پیغام دیا ہے، کہا بیٹا شام ہوتے ہوتے میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ شام کے قریب بی بی گھر پہنچی، اب گھر کی اداسی دیکھی تو صحن خانہ میں بیٹھ کے رونا لگی۔ اتنے میں عبداللہ آئے، جلدی سے آگے بڑھے، بی بی آج جو بھی ہے اپنے گھر کو چلی جائے۔ ارے زینب میرے گھر آنے والی ہے، میں کوئی ایسا منظر نہیں چاہتا تیری شہزادی کو دکھ ہو۔ اور بعد ایسا یہ جملہ سنا، مڑ کے دیکھا اور اپنا ایک عجب جملہ کہا، عبداللہ تو نے بھی ہمیں پہچانا۔ اور بعد ایسا عبداللہ نے سر پیٹ لیا، بی بی ارے زمانے کے اتار چڑھاؤ نے آپ کو کتنا بدل دیا ہے۔ یہ جملہ کہا، بازو کو پکڑا، بی بی بہراتے میں کیوں بیٹھ گئی ہے، زمرے میں چلیے، حجرے میں چلیے۔ عبداللہ شانہ پکڑ کے حجرے میں لائے اور بعد ایسا حجرے میں گئی، دو ننھے بستر دیکھے۔ ارے ماں کا سارا بندھن ٹوٹا، کربلا کا رخ کیا، اے آن محمد بیٹا اپنی ماں کو معاف کر دینا، اے میرے لال، ارے تیری ماں تیرا ماتم نہ کر سکتی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا ومالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، امام حسین کے صدقے میں ہم سب کی حاجت دیکھ حوائج کو قبول فرما۔ مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے معبود ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں ہمیں محبت آل محمد، نور آل محمد، ہدایت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔